السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری تنہائی کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ علی جو ہے وہ اپنے دوست علی نیچی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور کیا تم بھی میرے متعلق ایسے ہی جذبات رکھتی ہو؟ تو جس کے جواب میں وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ ہاں، لیکن تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم بہت اچھی ہو اس لیے، اور جواب میں وہ بھی اسمات میں سر ہلاتی ہے۔ اور پھر لینیٹی کا ہی فون آتا ہے اور علی کو اس کی آواز بہت پریشان لگتی ہے۔ وہ کسی فون بوت سے بات کر رہی ہے، بت سے، اور کہتی ہے کہ رو رہی ہے، اور یہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو؟ تو وہ اپنا ایڈریس اس کو بتاتی ہے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ میری تنہائی میں ہم نے دیکھا کہ جب علی کے بھائی اور بھابھی کو سنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے جو کہ وہ لندن میں گیا ہے، ان کا بیٹا خضر، اور وہ اس کے لیے فکر مند ہیں، اور اس کا جب فون آتا ہے تو وہ اس کو بڑے ہدایات دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں لندن میں بہت سردی ہوتی ہے، تو اپنا خیال کرو۔ اور جب وہ ساری باتیں سنتا ہے تو اس کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور وہ پھر یاد کرتا ہے کہ وہ وہاں کیسے کسی اسٹور میں جاب کرتا تھا، اور اسی اسٹور میں ایک لڑکی، کرسچن لڑکی بھی کام کرتی تھی، اور کس طرح سے آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی ہوئی، اور پھر وہ اس سے متاثر ہو گئی، اور وہ اسے جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے تو اس نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، اور اس کو علی ایک مولانا سے ملواتا ہے، اور پھر وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرتی ہے اور اسلامی کتابیں پڑھتی ہے، جو کہ اس کی ماں جب دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے، اس سے بار بار پوچھتی بھی ہے کہ کیا یہ اس مسلمان لڑکے کی وجہ سے ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، بس مجھے مختلف مذہبوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہے اس لیے۔ اور پھر وہ بہت متاثر ہو کر آخر وہ اپنے باپ کو بتا دیتی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور اس کا باپ جو ہے جو ایک کرسچن ہے، وہ بہت سختی سے اس کو کہتا ہے کہ تم اگر اپنا یہ فیصلہ بدل دو، اور اگر تم مسلمان ہو گئی تو پھر اس گھر میں اور ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور کوئی جگہ نہیں ہوگی اس گھر میں تمہاری۔ اور وہ اس بات پہ بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا ہے، اور وہ بہت متاثر ہوتی ہے اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے، اور علی کی شخصیت سے، تو اس لیے وہ ان سب کے لیے وہ یہ فیصلہ لینے پر راضی ہے۔ اور یہاں پاکستان میں دکھایا گیا کہ خضر کے جانے کے بعد اس کی جو کزن ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا، وہ اس کے بارے میں کافی سوچتی ہے۔ اس کی فرینڈ جب آتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس کی خبر نہیں رکھتی؟ تو کہتی ہے کہ میں دور جانے والے کو کیوں اتنا پابند نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے اگر وہ چلا گیا اور واپس نہ آیا تو اس کی ہونے والی بیوی کہتی ہے خضر کی کہ پھر وہ میرا نہیں ہوگا اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو۔ اور اس کے ماں باپ کو بھی بڑا ایموشنل دکھایا گیا ہے، اور اس کی ماں کا خضر کی جو پھپھو ہے اس کا دکھایا گیا کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور اب وہ اس کا شوہر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب بھی ان کی شادیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 بڑی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور یہ چھوٹی والی بیٹی ہے جس کی شادی ہونا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو منع کرتا ہے کہ اس کی رخصتی کا ذکر نہ کیا کرو، میرے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے دل میں۔ تو بیوی سوچتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا ایک کہ جب بیٹیوں کی پیدائش پر مجھے کتنے طعنے ملتے تھے، اور ڈرایا دھمکایا جاتا تھا مجھے کہ میں اکلوتا ہوں، مجھے وارث چاہیے، اور تم بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، اور اس کی مار پٹائی بھی ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ شخص کتنا بدل گیا ہے اور اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میری تنہائی کی یہ ابھی آغاز ہے، اور اس میں سٹوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور یقیناً اچھے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس موضوع۔ اور اس میں ایک اور لڑکی جو کہ خضر کو وہاں ملتی ہے، جو کہ کبریٰ خان نے جو کردار ادا کیا ہے، جو اس کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ معلومات نہیں مل سکی ہے، اور وہ بس اتنا ہی جانتا ہے کہ وہ بھی ایک اسٹور میں جاب کرتی ہے، اور اسی کے کالج میں پڑھتی ہے، اور اسی لائبریری میں جاتی ہے جہاں خضر بھی جاتا ہے۔ اور اتفاق ہے کہ وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے بہت غصہ بھی ہوتی ہے، اور ایک دن جب وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہے تو وہ آ جاتی ہے اس کے پاس اور کہتی ہے تم مجھے کیوں دیکھتے، میرا پیچھا کیوں کرتے رہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے میں تمہارا پیچھا کیوں کروں گا، ہمارا سیم کالج ہے، سیم ریسٹورنٹ ہے،
تو اتفاق ہے کہ ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں۔ اور اس سے پہلے جب اس نے پاکستانیوں کو برا کہا تھا تو وہ اس بات پہ اس سے کافی ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک متعصب لڑکی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، اور اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اور اب اس کے جانے کے بعد پھر اس کو دیر تک دیکھتی رہتی ہے۔ تو اب آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا خضر سے کیا تعلق ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ میری تنہائی۔